کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران۔ حج افراد میں اپنے مقام سے جب آدمی حج کا احرام باندھتا ہے تو اس سفر میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، اکیلا حج ہو۔ یہاں سے یکم ذی الحجہ کو جا رہا ہے یا 20 ذی القعدہ کو جا رہا ہے، حج سے 10 دن پہلے جائے یا 15 دن پہلے جائے یا 2 دن پہلے جائے، اور وہ نیت کر لے صرف حج کی، تو یہ حج کہلائے گا حج افراد۔ اور یہ احرام اگر پہلے جائے گا تو لمبا ہو جائے گا، تو جا کر سیدھا ایک طواف قدوم کرے گا اور پھر آگے حج کے مناسک ادا کرے گا۔ یہ احرام 10 ذی الحجہ سے پہلے اتر نہیں سکتا۔ 10 ذی الحجہ کو جب رمی ہو جائے گی اس کے بعد احرام اترے گا۔ اس حج کو کہتے ہیں حج افراد۔ یہاں پر بہت کم لوگ ہوں گے جو حج افراد کرتے ہوں گے، بہت کم، اور وہ بھی عام آدمی بظاہر مشکل ہے، کوئی عالم ہی کرتا ہوگا، اور علماء میں سے بھی وہ جن کی بالکل اخیر کی فلائٹیں ہوتی ہیں، لہذا میں اس کی زیادہ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج قران۔ حج قران میں بڑے میقات سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ ہوتی ہے۔ اس سال جو سفر حجاز میں کے تحت لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے، تو جب یہ ان کی واپسی ہوگی تو تقریباً کوئی 8-9 دن پہلے حج سے 8-9 دن پہلے واپسی ہوگی۔ یہ حضرات حج قران کرنا چاہیں تو حج قران کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے افضل ہے، اور اس میں مشقت زیادہ ہے۔ احرام کا دورانیہ کافی طویل ہو جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ سے جب پہلے یہاں سے مدینہ طیبہ جائیں گے، مدینہ طیبہ سے جب مکہ مکرمہ ان کی واپسی ہوگی تو ذوالحلیفہ پر حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کریں، اور دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، اور یوں کہیں اللہم حجتا وعمرتا لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ اللہم حجتا وعمرتا، حج کا احرام بھی آ گیا اور عمرے کا احرام بھی آ گیا۔ تو اس سال یہ آپ پہلے تو ہم تقریباً حج سے 20 دن پہلے جاتے ہیں، پچھلے سالوں میں، اور پہلے مکہ مکرمہ جاتے تھے تو اس وقت حج قران کرنا مشکل تھا۔ اس سال آسان ہے، اور میں نے 18 ذی القعدہ سے لے کر 20 ذی الحجہ تک حج سے 20 دن پہلے الحمدللہ حج قران کیا ہے۔ یہاں سے ہماری فلائٹ تھی، تو اس سال وہ جا سکتے ہیں اور حج قران کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ نیت کر لی، اب یہ ایک ہی احرام ہے، وہ حج کا بھی ہے، وہ عمرے کا بھی ہے۔ اس کے بعد حج کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اس کو کہیں گے حج قران۔ اس میں کیا ہوگا، مکہ مکرمہ آنے کے بعد پہلے عمرہ ہوگا، عمرے کے لیے طواف اور سعی ہے، سعی کرنے کے بعد اب حلق نہیں کروائیں گے بلکہ احرام ہی میں رہیں گے، کیونکہ عمرے کے مناسک تو ادا ہو گئے لیکن حج کے بھی تو احرام بدن پر موجود ہے، حلق کروائیں گے تو حج کے احرام کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے حلق نہیں کروا سکتے۔ اب 8 ذی الحجہ تک جتنے دن بھی مکہ مکرمہ میں رہیں گے احرام ہی میں رہیں گے، اور احرام کی پابندیوں سے بھی بچتے رہیں گے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ یہ ہے حج قران۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ حج تمتع میں شروع میں نیت ہوتی ہے عمرے کی، جیسے اب مدینہ طیبہ سے چلیں گے، پاکستان سے سیدھا کوئی مکہ مکرمہ جا رہا ہو، یہاں سے صرف عمرے کی نیت ہوگی، یا ہمارے حضرات جو اس وقت پہلے مدینہ جائیں گے، مدینہ طیبہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر بڑا میقات ہے، وہاں پر صرف عمرے کا احرام ہوگا اور عمرے کی تیاری ہوگی، عمرے کا احرام، اور اس میں ابھی حج کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ آئیں گے پہلے، گورنمنٹ کے حضرات بھی ہیں جو اگر سیدھا یہاں سے آخری فلائٹوں میں مکہ جا رہے ہیں، آخری فلائٹوں والے تو سیدھا مکہ جائیں گے، اور جو جن کی شروع کی فلائٹیں ہیں وہ پہلے مدینہ طیبہ جائیں گے، تو یہاں سے احرام باندھنا پڑے تو صرف احرام ہوگا عمرے کا، اور مدینہ طیبہ سے جب حج کے لیے آئیں گے تو وہاں سے پہلے احرام ہوگا صرف عمرے کا، اور مکہ مکرمہ میں آئیں گے اور میں عمرے کا طواف اور عمرے کی سعی کر کے حلق یا قصر کروا کر عمرے کے احرام سے حلال ہو جائیں گے، اور پھر سادہ کپڑوں میں آ جائیں گے۔ 7 ذی الحجہ کی شام یا 8 ذی الحجہ کی صبح کو دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے،
یہ ہے حج تمتع، یہ ہے حج چونکہ یہاں سے جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں تقریباً کوئی 98% حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے میں نے خلاصہ تو تینوں کا ذکر کر دیا اور حج قران کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ حضرات کی خدمت میں کروا دیا، لیکن تفصیل میں حج تمتع کی اب ذکر کروں۔